اور انتہائی اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ کا مذہب تلاش کریں، چاروں ائمہ کا فقہ تلاش کریں، چاروں ائمہ کے اقوال تلاش کریں۔ اگر آپ کو تراویح کی نماز 8 رکعت کی ملی، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اور بیا در رمضان پا میاش کی چی یو فرض دا او یو فرض و برابر دے، او یو نفل دا فرض و برابر دے، یعنی اللہ پاک دا خپل بندہ دا مغفرت دا پارا دا بخنی دا پارا سب بانا تالاش کی چی دا سے سب بانا میلاو شی چی زمان دا بندہ دا زمان بخن ہو گواری، لگا مور او پلار دا بچین خپشی خزری دا غواری چیرا دا بچے ما سے شانت رضا کی، ما دا سے شانت اوئی چی تا ما معاف کا، انو مور اپلاری بخل غواری معاف کول غواری وہ سب بانا تالاش کی۔ نو دغه سے اللہ پاک آغا خو پا منگ باندے دا اویا مین دو نزیات مہربان دے، نو اللہ پاک بانی غواری چی زما باندہ را شماتا منگ دا پارے پا ہفتہ کے یو رز دا جمعی خینا چی پا نور رز کے توبہ نہ کئی دا جمعی کو رز راش توبہ ہوکا دا ہفتی ٹول گناہونا با دی معاف کا۔ تا میاشتو کے راتا دا رمضان میاش را کردی دا یول اس میاشتو کی دا گناہونا کردی دی رمضان پا میاش کی راش زمان دربار تا ستا دا یول اس میاشتو گناہونا با معاف کا۔ دا سہار پا وقت کی را پاسا او ما تا آوازو کا زبا دی معاف کا، ما خام دا افطارے پا وقت کی ما تا آوازو کا زبا دی معاف کا، دا مزن بعد ما تا آوازو کا زبا دی معاف کا، منزو کا سجدیو کا زبا دی معاف کا۔ اللہ پاک بندہ اخپل زانتا نزدیکی نو پنزو منزونو و پنزو منزونو کی چسومرا سجدیویں دا ہم دا اللہ پاک دا نزدیوالی دے پاروی، و اللہ پاک اخپل قرب اخپل نزدیوالے لگ زیاد ورکو نو دو روجی پا میاش کی ہوتا سلیخ سجدی اضافی ورکرلے، سلیخ سجدی پسو رکاتونو کی جی دا سلیخ سجدے دا تراو پسو رکاتونو کی بھئی پاتو رکاتو کی جی ماوانو ریدن آپ کو سمجھ آیا؟ یہ بات نہیں آئی سمجھ، یہ نہیں آئی۔ اللہ پاک نے ہمیں اضافی ملاقات کے لیے 40 سجدے دیے، یہ 40 سجدے نہیں، یہ حقیقت میں اللہ پاک ہم سے ملنا چاہتا ہے، اللہ پاک ہم سے اپنے آپ سے ملوانا چاہتا ہے، یہ اللہ پاک کی ملاقات ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ رحمان کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں اپنے قدموں میں بلاتا ہے، اپنے قدموں میں بٹھاتا ہے، اور بٹھاتا کتنی دفعہ ہے؟ 40 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 40 دفعہ۔ اس لیے کہ 20 رکعت ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، اگر میرا حساب کمزور نہیں تو 20 کا دگنا 40 بنتا ہے، تو 40 دفعہ اللہ پاک ہمیں ملواتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو ہمیں ان ملاقاتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقاتیں اللہ پاک سے 40 نہ ہو جائیں، یہ ملاقاتیں 16 ہو جائیں، یہ ملاقاتیں کتنے ہو جائیں؟ 16 ہو جائیں۔ اللہ کے بندے جب اللہ پاک ہم سے 40 ملاقاتیں کرنا چاہتا ہے تو تم ہم سے 8 کا دگنا 16 ملاقاتیں کیوں کرواتے ہو؟ اور انتہائی اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، انتہائی اعتماد کے ساتھ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ کا مذہب تلاش کریں، چاروں ائمہ کا فقہ تلاش کریں، چاروں ائمہ کے اقوال تلاش کریں۔ اگر آپ کو تراویح کی نماز 8 رکعت کی ملی، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ تلاش کریں چاروں ائمہ کو، ان چاروں کے فقہ کو اٹھائیے۔ امام ابو حنیفہ کے علاوہ امام مالک،
कौन सी हस्ती है? ये पैगंबर का रोजा है, ये रोजे के पास बैठा है और प्यारे पैगंबर के अहादीस लोगों को पढ़ाता है और यूं नहीं कहता कि अल्लाह के रसूल ने यूं फरमाया, बल्कि अल्फाज ये हैं, इस रोजे वाले ने यूं फरमाया, इस रोजे वाले ने यूं फरमाया। अब क्या शान होगी उस हस्ती की जिसको अल्लाह पाक ने अपने हबीब के रोजे के दीवार के साथ बिठाकर प्यारे पैगंबर के अहादीस की तदरीस ये मौका इनायत फरमाया। और उसके दर्स में इतने लोग नहीं होते थे, दर्स में हजारों लोग होते थे। और हजारों कौन से लोग? इमाम अबू हनीफा जैसी हस्ती इमाम मालिक के दर्स में बैठी है। अंदाजा कीजिए किस पाए का इमाम है वो। इमाम मालिक फरमाते हैं तरावी की रकातें 34 हैं। कितनी हैं? 34 हैं। अब हिम्मत है तो वो फरमाते 34 रकातें हैं, लेकिन उनके मजहब वाले कहते हैं कि ये हमारे इमाम का मुत्तफक मजहब नहीं है, इस पर फितवा नहीं है, फितवा 20 रकात पर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो इमाम है कि जब उस्ताद पढ़ा रहा है तो उस्ताद को एहसास हुआ कि मेरी जुबान से जो कुछ निकलता है वो एक नूर की शक्ल में, वो एक नूर की शक्ल में इसके सीने की तरफ मुंतकिल हो रहा है। यानी मेरे अल्फाज नहीं, वो रोशनी है, रोशनी, वो रोशनी जाती है और इमाम शाफी के सीने में महफूज हो जाती है। तो फरमाने लगे बेटे अपने आप की हिफाजत कर लेना, कहीं गुनाह तेरे इस नूर को तुझसे छीन न ले। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे अल्फाज तेरे सीने में जाते हैं तो रोशनी बनकर, नूर बनकर, चमक बनकर तेरे सीने में जाते हैं। और इस इमाम शाफी को ख्वाब में कितने दफा यानी सैकड़ों दफा प्यारे पैगंबर की ज़ियारत हुई है। वो इमाम शाफी फरमाते हैं तरावी की रकातें 20 हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह उसने दीन के लिए बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की है। वक्त के हुक्मरान ने उसको बहुत सताया। और बात क्या थी? इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते थे कि कुरान पाक अल्लाह की मखलूक नहीं है, कुरान पाक अल्लाह के मखलूक नहीं है, बल्कि कुरान पाक ये अल्लाह पाक की कलाम है, ये अल्लाह पाक की सिफत है। और जिस तरह जो जात कदीम होती है, जिस तरह बोलने वाला जिसकी जात है वो कदीम है, तो इसी तरह उसकी सिफात वो भी कदीम है, वो भी हमेशा है। और वक्त के हुक्मरान और दरबारी मौलवी वो कहते थे नहीं ये मखलूक है। इस पर इमाम अहमद इब्न हंबल को बहुत सताया गया, बहुत सताया गया। एक दफा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इमाम शाफी से फरमाया कि हंबल के वादी में जाकर मेरे इस अहमद इब्न हंबल को मेरा सलाम दे दे। अल्लाह का नबी फरमाते हैं उसको मेरा सलाम दे दे, और सलाम के बाद मेरा पैगाम ये है कि तेरे पांव कहीं फिसल न जाएं, अपनी बात पर डट जाना। वो इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं तरावी की रकातें कितनी हैं? 20 हैं। कितनी हैं? 20। तो मैंने अर्ज किया एतमाद के साथ 20 रकातें हैं और रब के साथ 40 मुलाकातें हैं। तो वो नादान लोग हमें उन मुलाकातों से महरूम करना चाहते हैं जो कहते हैं कि तरावी की रकातें 20 नहीं बल्कि 8 हैं। और जो हदीस हैं, सहाबी ने जाकर अम्मा जान सैयदा आयशा से पूछा है कि मेरे महबूब की रात की नमाज की रकातें कितनी हुआ करती थी। सवाल करने वाला सहाबी पूछता है, और पूछता किससे है? हजरत आयशा से, कि आपके हुजरे में मेरे पैगंबर ने रात में जो नमाज अदा की है उनकी रकातें? फरमाया 8, 9,
10, 11, 13 یہ مختلف روایات ہیں۔ اب سوچیں تراویح کی نماز میرے پیغمبر نے حجرے میں پڑھی تھی؟ بولے تراویح کی جو نماز تھی وہ میرے پیغمبر نے اپنے حجرے میں ادا کی یا مسجد نبوی میں ادا کی ہے؟ مسجد نبوی میں ادا کی ہے نا۔ صحابی کو سوال کرنا چاہیے تھا، اگر وہ تراویح کے بارے میں سوال کرتا تو حضرت ابو بکر سے سوال کرتا، سوال کرنے والا حضرت عمر سے سوال کرتا، سوال کرنے والا حضرت عثمان سے سوال کرتا، سوال کرنے والا حضرت علی سے سوال کرتا، سوال کرنے والا حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان صحابہ سے سوال کرتا۔ اس لیے کہ تراویح میرے پیغمبر نے حجرے میں نہیں مسجد نبوی میں پڑھی ہے۔ تو یہاں پوچھیں، یہ بتائیں گے کہ میرے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھائی؟ یا اگر سوال کرنے والے کو سوال ہے تو وہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھے کہ جب حضرت عمر نے آپ کو مصلی پر کھڑا کیا اور آپ سے یہ کہا کہ آپ ان سب کے لیے تراویح کی نماز پڑھائیں، آپ بتائیں آپ نے کتنی رکعتیں پڑھائی تھی؟ حضرت عمر سے سوال کریں کہ آپ نے ابی بن کعب کو مصلی پر کھڑا کر کے اس امت کا امام اور سب سے بڑا قاری بنایا، آپ نے ان کے پیچھے کتنی رکعتیں پڑھی؟ آپ نے ان کو کتنی رکعت پڑھنے کا حکم دیا؟ حضرت عثمان سے پوچھیں، آپ ابتدا میں موجود تھے، ابی بن کعب نے کتنی رکعتیں پڑھائی؟ حضرت علی سے پوچھیں، آپ مقتدی تھے، آپ بتائیں ابی بن کعب نے کتنی رکعتیں پڑھائی ہے؟ تو اگر وہ بتائیں کہ ابی بن کعب نے 8 رکعتیں پڑھائی ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر ہم غلط ہیں، پھر وہ صحیح ہے۔ اگر حضرت عمر، عثمان، علی یہ دیگر صحابہ کرام بتائیں کہ یہاں 8 رکعتیں پڑھی گئی تھی، پھر تو آپ کی بات صحیح ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو خدا را امت کو ان 40 ملاقاتوں سے محروم نہ کریں۔ یہ سازش ہے کہ امت کو 40 ملاقاتوں سے محروم کر دیا جائے۔